دوستو ہم بات کریں گے آج ایک ایسے مسلم یودھا کے بارے میں جس کی بہادری اور پیترے بازی کی داد غیر مسلم تک دیا کرتے تھے، جسے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ دوستو اس مہان یودھا کو آج پوری دنیا حضرت خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے۔ اس مہان یودھا کا شمار دنیا کے سب سے مہان جنرلوں میں سے ہوتا ہے۔ ان کا جنم 592 عیسوی میں ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی پیدائش عرب میں مکہ کے ایک مشہور و معروف خاندان میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام ولید تھا، اس لیے عرب کی روایت کے مطابق آپ کو خالد بن ولید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے آپ کا پورا نام ابو سلیمان خالد ابن الولید المغیرہ المخزومی ہے۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے، مکہ کے نامور اور مالداروں میں سے ایک تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت خالد بن ولید کو مکہ کے کافروں سے نکالا اور رومین اور پچھم ایمپائر ان کے قدموں میں آ گرے۔ دوستو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا تھا، اعلان نبوت کے 21 سال تک یہ کافر ہی رہے۔ یہ اسلام اور مسلم کے سب سے بڑے کٹر دشمن تھے، ہر وقت اسلام کو مٹانے کی سازش میں لگے رہتے تھے، مگر اللہ رب العزت کی شان ہی نرالی ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے۔ مسلمانوں اور کافروں کے بیچ جنگ ہوا کرتی تھی تو اکثر جنگوں میں کافر کی طرف سے خالد بن ولید ہی فوج کی سپہ سالاری کرتے تھے۔ دوستو آپ نے اکثر بخاری کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کس طرح سے جیتی ہوئی جنگ ہارنی پڑی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ اینمی نامی جس پہاڑ پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا، اس پہاڑ کے تیر اندازوں نے یہ جان کر چھوڑ دیا کہ کفار نے ہار مان لی ہے اور دھوم دبا کر بھاگ رہے ہیں، اس لیے اب پہاڑ پر رہنا ضروری نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کچھ تیر انداز نیچے اتر آئے۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید نے اسی پہاڑ کے راستے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا اور مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کو ہارنی پڑی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ دوستو یہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہوا تھا، مگر آپ اس وقت کافر تھے، اسے جنگ احد کے لڑائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید بڑے پریشانی میں تھے اور ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ہر روز اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت۔ یہ سوچتے رہتے جب بھی کافروں نے مسلمانوں کو للکارا ہے تو کافر کو اپنے بہترین جنگوں ہتھیاروں کے بعد بھی ہار ملی۔ دوستو حضرت خالد بن ولید سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت موجود ہے اور کیا واقعی میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آپ اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، تبھی ان کے بڑے بھائی کا خط آیا، ان کو ملا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اے خالد، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بارے میں مجھ سے سوال کیے ہیں کہ خالد کہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خالد اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائے۔ اسی خط کا خالد بن ولید پر ایسا اثر پڑا کہ وہ فوراً مکہ آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ دوستو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رومین ایمپائر کی طرف ملک شام میں، جو کہ آج کا سیریا ہے، ایک ایلچی قاصد روانہ کیا تھا۔ ایک خط کے ساتھ اس قاصد کو مار دیا گیا اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوا کرتا تھا، تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ کیا جس کا امیر زید بن حارثہ کو بنایا، جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ دوستو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب زید شہید ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا، اور جب جعفر شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو اپنا امیر بنا لینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر جسے چاہے اسے اپنا امیر بنا لینا۔ دوستو جب یہ تینوں صحابی شہید ہو گئے، حضرت خالد بن ولید نے فوج کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی اور دشمنوں کے چھکے چھڑا ڈالے۔ ان کی بہادری کو دیکھ کر دشمن بھی حیران ہو گئے۔ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید کے کمانڈری میں مسلمانوں نے جیت لی
اور پھر یہ جنگ موتا کے نام سے مشہور ہو گئی۔ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی، اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید ایسے دلیری اور جنگی چال سے لڑے کہ دشمنوں کو دھول چٹا دی۔ اس جنگ میں 9 تلواریں آپ کے ہاتھوں سے ٹوٹی۔ دوستو، 9 تلواریں یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ دشمنوں کی صفوں میں گھس کر ایسے لڑتے کہ دشمنوں کے سروں کی لائن لگ جاتی۔ دوستو، اسی بہادری اور شجاعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب لقب سے نوازا گیا۔ سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار ہوتا ہے۔ کو یہ بھی بتاتے چلے، اسلام کی خاطر 200 سے زیادہ جنگیں لڑی اور ہمیشہ فتح یاب ہوئے اور نور اسلام کو دور دور تک پہنچا دیا۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہارے اور وہ دنیا کے پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ یہاں تک کہ کافروں کی طرف سے لڑی ہوئی جنگ احد میں بھی ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ دوستو، مسلمانوں کے لیے حضرت خالد بن ولید کا پیغام: موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر میں ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو اس طرح خالد بن ولید کو بستر پر موت نہ آتی۔ ایک بار رومن سپہ سالار نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، آخر آپ اتنی قلیل تعداد میں ہو کر بھی ہمیشہ فتح یاب کیسے رہتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے اس کو جواب دیا کہ جتنی تمہیں زندگی سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں شہادت عزیز ہے۔ اپنے آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا، بتاؤ میرے جسم کا کون سا حصہ ایسا ہے اور کہتے ہیں جہاں زخم نہیں ہے پھر مجھے شہادت کیوں نہیں ملی؟ ساتھی نے جواب دیا، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا، یعنی اللہ کی تلوار۔ بھلا اللہ کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ عمر فاروق کے دور خلافت میں عرب کے لوگوں کو میت پر رونے کی اجازت نہیں تھی۔ 642 عیسوی میں جب خالد بن ولید دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، آج اجازت ہے عرب کے لوگوں کو رونے کی، آج کسی کو نہیں روکا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا ہی ایمان دے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔